آج کی جماعت میں 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں اور ان کو زیر نصاب کہکشاں کی پہلے حصے کی جو آخری نظم ہے مرثیہ کی شکل میں وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ مرثیہ کہتے کسے ہیں، مرثیہ ہے کیا۔ آپ غور سے سنیں اور ملاحظہ فرمائیں۔ مرثیہ اظہار غم کے لیے مرثیہ مخصوص ہے۔ مشرقی شاعروں میں ایسی نظم کو مرثیہ کہا جاتا ہے جو کسی کی موت پر کہی جائے۔ اظہار غم کے لیے مرثیہ مخصوص ہے۔ مشرقی شاعروں میں ایسی نظم کو مرثیہ کہا جاتا ہے جو کسی کی موت پر کہی جائے۔ اردو میں اب شہادت امام حسین علیہ السلام اور اصحاب اہل بیت کے مصائب کو شعر میں قلم بند کرنے کا نام مرثیہ ہے۔ یہ مخصوص موضوع گزشتہ 5 صدیوں سے چلا رہا ہے۔ شہدائے کربلا کے علاوہ دوسرے لوگوں کی موت پر کہی گئی نظم کو اب شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے مرثیہ کے متعلق یہ جانا کہ کسی کے موت پر نہیں بلکہ شہدائے کربلا کی موت پر اگر رنج و غم کا اظہار کیا جائے نظم کی صورت میں تو ایسی نظم کو مرثیہ کہتے ہیں۔ یعنی آج کے دور میں امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی موت پر کہی جانے والی نظم کو جس پہ غم کا اظہار کیا جائے اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ لیکن باقی لوگوں کی موت پر ایسی نظم اگر کہی جائے جس میں رنج و غم کا اظہار ہو تو اسے شخصی مرثیہ کا نام دیا گیا ہے اور اسے شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سے سوال اس طرح کا پوچھتا ہے شخصی مرثیہ، تو آپ شخصی مرثیہ کی تعریف لکھنے میں پہلے مرثیہ کی تعریف لکھیں گے اور پھر اسی میں شخصی مرثیہ بھی کر دیں گے۔ لیکن مرثیہ کی تعریف لکھنے میں مرثیہ کو بھی بتانا ضروری ہوتا ہے اور شخصی مرثیہ کو بھی بتا دینا ضروری ہے تاکہ ایک قاری کو ممتحن کو یہ پتہ چل جائے کہ شخصی مرثیہ اور مرثیہ یہ دونوں میں فرق کتنا ہے یا اور کیا ہے۔ تو ہم اب آپ کو مرثیہ جو کہکشاں کے پہلے حصے کی آخری نظم ہے اب اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مرثیہ کے بارے میں آپ اور تھوڑی سی تاریخ جان لیں۔ اردو کا پہلا مرثیہ نوسرہار، شاعر سید شاہ اشرف بیابانی اکثر پوچھتا ہے کہ اردو کی پہلی مثنوی کون ہے، اردو کا پہلا مرثیہ کون ہے، اردو کا پہلا افسانہ کون ہے، اردو کا پہلا ناول کون ہے۔ تو ایسے سوالوں کے جواب میں آپ یاد رکھیے گا کہ اردو کا سب سے پہلا مرثیہ نوسرہار ہے اور اس کے شاعر سید شاہ اشرف بیابانی ہیں۔ مرثیہ میں سودا کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اہمیت کی وجہ مرثیہ میں مسدس کی حیت کا سب سے پہلی بار استعمال آپ ہی نے کیا ہے۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی ہیں: چہرہ جسے تمہید بھی کہتے ہیں، رخصت، آمد، سراپا، رجز، جنگ، شہادت، بین، یعنی یہ 8 چیزیں مرثیہ کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ اس کو بھی آپ کو ذہن نشی کرنا ہوگا۔ کبھی کبھی مرثیہ کی تعریف نہ پوچھ کر کے آپ سے اجزائے ترکیبی پوچھ دے گا، آپ کو اجزائے ترکیبی کے بارے میں بتانا پڑے گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ تمہید کسے کہتے ہیں، مرثیہ میں تمہید کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، تو آپ کو تمہید کے بارے میں بھی بتانا ہوگا۔ رخصت کے بارے میں تو کم پوچھے گا یہ سب، لیکن تمہید کے متعلق کبھی کبھی پوچھ دیا ہے۔ اور ویسے اجزائے ترکیبی کو بالکل آپ ذہن نشی کر لیں۔ اور اردو کا پہلا مرثیہ نوسرہار ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھیں اور اس کے شاعر ہیں سید شاہ اشرف بیابانی۔ پھر میں آپ سے اگلے جو مرثیہ ہے اس میں آپ سے ہم مل رہے ہیں۔ تو مرثیہ گو کے متعلق ہم یہ جانتے ہیں کہ مرثیہ گو شاعر میر انیس ہیں۔ کون ہیں؟ میر انیس۔ پورا نام ہے ان کا میر ببر علی انیس۔ پیدائش 1802 عیسوی، جائے پیدائش محلہ گلاب باڑی، زیرہ فیض آباد، اتر پردیش۔ والد میر مستحسن خلیق، یہ شاعر ہیں۔ دادا میر غلام حسین حسن، یہ بھی شاعر ہیں۔ پردادا میر غلام حسین زاہد، یہ بھی شاعر ہیں۔ ابتدائی تعلیم والدہ سے، بعد کے اساتذہ میر نجف علی فیض آبادی،
مولانا حیدر علی، مفتی محمد عباس، تخلص، پہلے آپ حزیں اور بعد میں انیس لکھنے لگے۔ انتقال 10 دسمبر 1874 عیسوی میں۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی: چہرہ جسے تمہید کہتے ہیں، رخصت، آمد، سراپا، رجز، جنگ، شہادت، بین۔ انیس کے ہم عصر مرزا سلامت علی دبیر۔ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ یہ جس زمانے میں میر ببر علی انیس سے تھے، اسی زمانے میں مرزا سلامت علی دبیر بھی تھے، اور یہ دونوں ایک پر ایک تھے، اور یہ ہم عصر تھے۔ اور اس کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ میر ببر علی انیس کے ہم عصر کون تھے، تو یاد رکھیے گا مرزا سلامت علی دبیر ہے نا۔ ان کا تخلص ہے انیس، ان کا تخلص ہے دبیر۔ تو یہ اپنے زمانے کے بہت مشہور شاعر میں سے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اتنے ہی پر آج اختصار کریں کہ مرثیہ میر ببر علی انیس نے لکھا ہے، اور مرثیہ کے معاملے میں میر ببر علی انیس بہت اچھے قسم کے شاعر ہیں، لیکن مرثیہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ مرثیہ بہت لمبی نظم ہے، اور اس کے متعلق آپ سے بات بتانے میں بڑی طوالت ہوگی۔ آپ اس کو اس کے جو کتاب میں جو خلاصے دیے ہوئے ہیں، آپ اس کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اسی کے ساتھ آج پہلے حصے کا جو بھی مواد ہے اسے میں ختم کر رہا ہوں۔ اب کہکشاں دوسرا حصہ میں نے احسان دانش کا ایک چیپٹر آپ کو پڑھا دیا ہے۔ اب اللہ نے چاہا تو پھر کل آپ سے میری ملاقات ہوگی، اور پھر ہم آپ سے مخاطب ہوں گے۔